تو آج ہم رابرٹ گرین کی ایک بہت ہی مشہور اور شاید متنازع کتاب طاقت کے 48 قوانین پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کتاب طاقت کو ایک سرد بے رحم کھیل کے طور پر دیکھتی ہے۔ بالکل اس کے اپنے اصول ہیں، اپنی حکمت عملیاں ہیں۔ بالکل، اور یہ کوئی اخلاقیات کا سبق نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک گائیڈ ہے جو بتاتی ہے کہ طاقت کیسے حاصل کی جاتی ہے اور پھر اسے برقرار کیسے رکھا جاتا ہے، چاہے اس کے لیے دھوکہ دہی ہو، چالاکی ہو یا انسانی نفسیات کا گہرا علم استعمال کرنا پڑے۔ جی، اور اس کتاب کا جو سب سے چونکا دینے والا پہلو ہے وہ یہی ہے کہ یہ اچھائی یا برائی کے پیمانوں سے بالاتر ہو کر بات کرتی ہے۔ گرین کا موقف ہے کہ طاقت کی دنیا میں سادگی، ایمانداری یا نیک نیتی یہ اکثر کمزوری سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، اس کھیل میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے اصل ارادوں پر پردہ ڈالنا اور ضرورت کے مطابق روپ بدلنا یہ ایک لازمی فن ہے۔ تو آج ہم اس کتاب کے چند اہم ترین قوانین کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ نہ صرف یہ کہ وہ کیا ہیں، بلکہ ان کے پیچھے کون سی نفسیاتی اور تاریخی حقیقتیں کام کر رہی ہیں۔ جی بالکل۔ تو آج ہم طاقت کے اس تاریک اور دلچسپ کھیل کے مختلف مراحل کا جائزہ لیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک کھلاڑی اپنی شبیہہ کیسے بناتا ہے، دوسروں کو مہروں کی طرح کیسے استعمال کرتا ہے، اور آخر میں اپنے دشمنوں کو مات کیسے دیتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں پہلے اور سب سے اہم قدم سے، اپنی ساخت اور ظاہری شبیہہ کو کنٹرول کرنا۔ پہلا موضوع جو ہمارے ذرائع میں نمایاں ہے وہ ساخت اور تاثر کا ہے۔ قانون نمبر 5 کہتا ہے، بہت کچھ ساخت پر منحصر ہے، اس کی اپنی جان کی طرح حفاظت کریں۔ جی، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن کتاب اسے ایک قدم آگے لے جاتی ہے۔ یہ صرف اچھی ساخت بنانے کی بات نہیں، بلکہ اسے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی بات ہے۔ ہاں، کتاب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ساکھ آپ کا کوچ بھی ہے اور تلوار بھی۔ ایک مضبوط ساکھ، چاہے وہ ایمانداری کی ہو یا بے رحمی کی، وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی آپ کا کام کر دیتی ہے۔ بالکل۔ لوگ آپ کے بارے میں سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر آپ سے ڈرتے ہیں یا آپ کا احترام کرتے ہیں۔ اگر آپ کی ساخت مضبوط ہے تو آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ لوگ خود ہی راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ جی، لیکن اگر یہ ساخت کمزور پڑ جائے یا اس پر کوئی داغ لگ جائے تو آپ کھلے میدان میں نہتے کھڑے ہوتے ہیں، پھر کوئی بھی آپ پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، کیونکہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں ساخت بنانا اور بگاڑنا دونوں بہت تیز ہو گیا ہے۔ ایک ٹویٹ یا ایک وائرل ویڈیو کسی کی سالوں کی محنت پر پانی پھیر سکتی ہے۔ یہ قانون آج پہلے سے زیادہ اہم نہیں ہو گیا؟ بلا شبہ۔ گرین نے یہ کتاب ڈیجیٹل دور سے پہلے لکھی تھی، لیکن اس کا یہ قانون آج 100 گنا زیادہ طاقتور ہو گیا ہے۔ آج ساخت صرف آپ کے حلقے تک محدود نہیں رہتی، یہ تو عالمی سطح پر بنتی اور بگڑتی ہے، اور اسی سے جڑا ہوا ہے قانون نمبر 6، ہر قیمت پر توجہ حاصل کریں۔ اچھا، کتاب کہتی ہے کہ گمنامی میں رہنا طاقت کے کھیل میں موت کے مترادف ہے۔ یعنی بہتر ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں برا بولیں، بجائے اس کے کہ وہ آپ کے بارے میں کچھ بولیں ہی نہیں۔ جی بالکل، یہی نکتہ ہے۔ اس کی مثال پی ٹی بارنم کی دی گئی ہے، جو اپنے متنازع شوز کی وجہ سے مشہور ہوا۔ صحیح۔ وہ جانتا تھا کہ سنسنی خیزی اور تنازعات لوگوں کی توجہ کھینچتے ہیں، اور ایک بار جب توجہ مل جائے تو اسے طاقت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا منفی توجہ ہمیشہ فائدہ مند ہوتی ہے؟ گرین کے مطابق زیادہ تر معاملات میں ہاں، کیونکہ توجہ ایک کرنسی کی طرح ہے۔ ایک بار جب سب کی نظریں آپ پر ہوں تو آپ بیانیہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بدنامی کو وقت کے ساتھ عزت میں بھی بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کو جانتا ہی نہیں تو آپ کے پاس کھیلنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ بالکل۔ کتاب کا نچوڑ یہ ہے کہ طاقت کے سٹیج پر روشنی ہمیشہ مرکزی کردار پر پڑتی ہے، چاہے وہ ہیرو ہو یا ولن۔ سائٹ پر اندھیرے میں کھڑے کرداروں کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ اچھا، ایک قانون جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کیا وہ قانون نمبر 4 ہے، ہمیشہ ضرورت سے کم بولیں۔ یہ آج کی دنیا میں بہت عجیب لگتا ہے، جہاں ہر کوئی اپنی رائے دینا چاہتا ہے، ہر کوئی خود کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اور یہی اس قانون کی طاقت ہے۔ جب ہر کوئی بول رہا ہو تو خاموش شخص پراسرار اور گہرا نظر آتا ہے۔ کتاب فرانس کے بادشاہ لوئس 14ویں کی مثال دیتی ہے۔ اس کے دربار میں وزراء گھنٹوں بحث کرتے، منصوبے پیش کرتے، اور وہ آخر میں صرف ایک مبہم سا جملہ کہتا، جیسے میں دیکھوں گا۔ بس
जी, उसकी कम गोई की वजह से कोई अंदाजा नहीं लगा पाता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वो खुश है, नाराज है, क्या वो मंसूबा कबूल करेगा? ये बेयकीनी। ये बेयकीनी उसके इर्द गिर्द के लोगों को खौफ और एहतराम की हालत में रखती थी। बिल्कुल। वो उसके अल्फाज से ज्यादा उसकी खामोशी का मतलब निकालने की कोशिश में लगे रहते थे। तो इसका मतलब है कि जब आप कम बोलते हैं तो आप नादानिस्ता तौर पर कोई ऐसी बात कहने से भी बच जाते हैं जिस पर आपको बाद में पछताना पड़े। आपके अल्फाज कम और नपे तुले होते हैं। सही। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आपके ख्यालात, आपकी कमजोरियां, आपके मंसूबे सब अयां हो जाते हैं। आप एक खुली किताब बन जाते हैं। हम्म। लेकिन जब आप खामोश रहते हैं तो लोग इस खामोशी को अपने खौफ और तसव्वुरात से भरते हैं। वो आपको इससे ज्यादा ज़हीन, इससे ज्यादा गहरा और ताकतवर समझने लगते हैं जितने आप शायद हों। तो अगर हम इन तीनों कानूनों को जोड़कर देखें, साख की हिफाजत, तवज्जो हासिल करना और कम बोलना, तो एक ही मरकजी ख्याल उभरता है जी। कि ताकत का खेल हकीकत के बारे में कम है और तासुरात को कंट्रोल करने के बारे में ज्यादा है। आप असल में क्या हैं ये अहम नहीं, लोग आपको क्या समझते हैं, सारा खेल इसी पर मुनहसिर है। बिल्कुल। तो अगर ताकत का सारा खेल तासुर और शबीहा पर मुनहसिर है, तो फिर इस शबीहा को दूसरों के खिलाफ अमली तौर पर इस्तेमाल कैसे किया जाता है? जाहिर है इसका ताल्लुक आपके ताल्लुकात और हिकमत अमली से होगा। जी, ये हमें दूसरे हिस्से की तरफ लाता है, दूसरों पर इन्हिसार और उनका इस्तेमाल। जब आप अपनी साख कायम कर लेते हैं, तो अगला कदम दूसरों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना होता है। और यहाँ कानून नंबर 7 आता है, दूसरों से काम करवाएं लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद लें। ये सुनने में तो बहुत गैर मुनसिफाना लगता है। लगता तो है, लेकिन किताब इसे एक लाजमी हिकमत अमली के तौर पर पेश करती है। इसमें निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन की मशहूर मिसाल है। टेस्ला एक ज़हीन मौजिद था, लेकिन एडिसन एक शानदार बिजनेसमैन और शोमैन था। सही। एडिसन ने अक्सर टेस्ला और दूसरे इंजीनियर्स के काम का क्रेडिट लिया और तारीख में एक अजीम मौजिद के तौर पर अपना नाम दर्ज करवा लिया, जबकि टेस्ला वो तो गुमनामी में मर गया। यहाँ असल नुक्ता वसाइल की बचत का है। किताब कहती है कि ताकतवर लोग अपनी तवानाई को सबसे कीमती असासा समझते हैं। वो अपना वक्त और ज़हनी कुव्वत सिर्फ उन चीज़ों पर लगाते हैं जो सिर्फ वही कर सकते हैं। बाकी काम वो दूसरों की जहानत और मेहनत से करवा लेते हैं। तो ये सिर्फ क्रेडिट छीनना नहीं है, बल्कि अपनी तवनाई को स्ट्रैटेजिक तरीके से मुनज़्ज़म करना है। बिल्कुल। ग्रीन का मौक़िफ़ है कि अगर आप हर काम खुद करने की कोशिश करेंगे तो आप थक कर रह जाएंगे और कभी भी अजीम काम नहीं कर पाएंगे। उसने इसे गिद्ध यानी वल्चर के उसूल से तशबीह दी है, जो खुद शिकार करने की बजाय दूसरों के शिकार पर जिंदा रहकर अपनी तवनाई बचाता है। जी। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कानून नंबर 11 है, लोगों को अपने ऊपर इन्हिसार करना सिखाएं। ये एक बहुत ही दिलचस्प नफ्सियाती चाल है। बहुत ज़्यादा। ख्याल ये है कि अगर लोग आपके बगैर काम नहीं कर सकते, तो वो आपको कभी भी नहीं हटा सकते। सही। बिल्कुल। इसकी एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल कॉर्पोरेट दुनिया में नजर आती है। वो मुलाजिम जिसे खास सॉफ्टवेयर, सिस्टम या क्लाइंट का इतना गहरा इल्म होता है कि उसके बगैर काम रुक जाए, उसे कंपनी कभी नहीं निकालती, चाहे उसका रवैया कैसा ही क्यों ना हो या वो कितनी ही ज्यादा तनख्वाह मांगे। वो अपनी नागजीरियत की वजह से महफूज होता है। किताब में माइकल एंजेलो की मिसाल है। उसे पोप ने सिस्टीन चैपल की छत पर पेंटिंग का काम दिया था। माइकल एंजेलो काम को इतना तूल देता और खुद को इतना नागजीर बना लेता कि पोप उसे हटाने का सोच भी नहीं सकता था, हालांकि वो उसके रवैये से सख्त तंग था। तो इसका मतलब है कि आप अपनी सलाहियतों को इस तरह पेश करें कि आपके बॉस या सरपरस्त को लगे कि आपके बगैर उसका अपना मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। आपकी किस्मत उसकी किस्मत से जुड़ जाती है। यही इसका निचोड़ है। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां आज़ादी खत्म हो जाती है। जब लोग आप पर इन्हिसार करते हैं तो आपको उन पर एक खामोश कंट्रोल हासिल हो जाता है। वो आपको खुश रखने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी उनके लिए तबाही का बाइस बन सकती है। जी, ये महारत से ज्यादा एक ऐसी सूरत हाल पैदा करने का फन है जहां आप सिस्टम का एक लाजमी लेकिन नाकाबिले तब्दील हिस्सा बन जाते हैं। अब तक हमने जिन कानूनों की बात की वो ज्यादातर दिफाई या बिलवास्ता हिकमत अमलियों पर मबनी थे, मतलब तासुर बनाना, दूसरों से काम निकलवाना। लेकिन किताब का एक बड़ा हिस्सा तो काफी जारहाना है ना?
جی، اور یہاں کتاب کا لہجہ مزید سرد و بے رحم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قانون نمبر 15، اپنے دشمن کو مکمل طور پر کچل دیں۔ مکمل طور پر کچل دیں۔ اس قانون میں رحم دلی یا مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ کتاب کا موقف ہے کہ آدھی ادھوری فتح مستقبل کی شکست کا بیج بوتی ہے۔ اس کے لیے چین کے جنرل خیانگ یو کی کہانی بتائی گئی ہے۔ اس نے اپنے حریف لیو پنگ کو کئی بار شکست دی، لیکن ہر بار رحم کھا کر اسے جانے دیا۔ اسے لگا کہ اس نے حریف کو کمزور کر دیا ہے۔ جی، لیکن لیو پنگ ہر بار دوبارہ منظم ہو کر واپس آیا اور آخرکار خیانگ یو کو شکست دے کر خود شہنشاہ بن گیا۔ خیانگ یو کی ایک لمحے کی رحم دلی اس کی پوری زندگی کی تباہی کا سبب بنی۔ اس قانون کے پیچھے کی منطق یہ ہے کہ جو دشمن زندہ بچ جاتا ہے وہ بدلہ لینے کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ وہ صرف انتظار کرتا ہے، طاقت جمع کرتا ہے اور صحیح موقع پر آپ پر حملہ کرتا ہے۔ گرین اسے ایک ایسے سانپ سے تشبیہ دیتا ہے جسے آپ نے زخمی تو کر دیا مگر مارا نہیں، اور اب وہ پہلے سے زیادہ غصے اور زہر کے ساتھ آپ کو ڈسنے کے لیے تیار ہے۔ تو کتاب کا مشورہ ہے کہ جب آپ کا دشمن کمزور ہو تو اسے مکمل طور پر ختم کر دیں، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ اس کی ساکھ، اس کے حامیوں اور اس کے حوصلے کو بھی۔ جی بالکل۔ یہ تو بہت صفاقانہ سوچ ہے۔ کیا کتاب اس بات پر غور کرتی ہے کہ دشمن کو مکمل طور پر کچلنے کی کوشش میں آپ خود مزید دشمن نہ بنا لیں؟ کیا ہر جنگ جیتنا ضروری ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ گرین کا جواب یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی جنگیں احتیاط سے چننی چاہیے، لیکن جب آپ ایک بار جنگ میں داخل ہو جائیں تو پھر رحم دلی کی کوئی جگہ نہیں۔ کوئی جگہ نہیں۔ اس کے مطابق دشمن کو کچلنے سے ایک مثال قائم ہوتی ہے جو دوسرے ممکنہ دشمنوں کو خوفزدہ کرتی ہے۔ آپ کی بے رحمی کی ساخی آپ کو مستقبل کی لڑائیوں سے بچا سکتی ہے۔ یہ غیر اخلاقی لگ سکتا ہے۔ لیکن کتاب کے مطابق طاقت کے کھیل میں اخلاقیات ایک عیاشی ہے جسے کمزور لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک اور جارحانہ حکمت عملی جو نفسیاتی جنگ سے تعلق رکھتی ہے وہ ہے قانون نمبر 17، غیر متوقع ہونے کا فن۔ غیر یقینی کا ماحول بنائیں۔ ہاں، یعنی ایسے کام کریں جن کی کوئی توقع نہ کر رہا ہو۔ یہ انسانوں کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ کیسے؟ انسان فطری طور پر پیٹرن اور معمولات پسند کرتے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ جب کوئی شخص مسلسل غیر متوقع حرکتیں کرتا ہے تو وہ ہمارے دماغ کو تھکا دیتا ہے۔ ہم ہر وقت اندازے لگاتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ اور اس بے یقینی کی حالت میں ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ ہانیبال اس کا ماہر تھا۔ وہ رومی فوج کو کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ ایک بار اس نے رات کے وقت ہزاروں بیلوں کے سینگوں پر مشعلیں باندھ کر انہیں ایک سمت میں بھگا دیا۔ رومی فوج سمجھی کہ یہ ایک بڑی فوج کا حملہ ہے اور وہ دھوکے میں آ کر اپنی پوزیشن چھوڑ بیٹھے۔ تو اس کا مقصد اپنے حریف کو ذہنی طور پر تھکا دینا اور اسے دفاعی پوزیشن میں رکھنا ہے۔ وہ آپ کے حملے کا جواب دینے کی تیاری میں ہی اپنی ساری توانائی خرچ کر دیتا ہے۔ بالکل۔ جب آپ غیر متوقع ہوتے ہیں تو آپ کھیل کی رفتار کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ کا حریف صرف رد عمل ظاہر کر رہا ہوتا ہے جبکہ آپ خود منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف جنگ میں ہی نہیں، یہ مذاکرات میں، کاروبار میں، یہاں تک کہ ذاتی تعلقات میں بھی لوگوں کو توازن سے محروم کرنے کا ایک طاقتور طریقہ ہے۔ آپ کا حریف ہمیشہ خوف اور شک میں مبتلا رہتا ہے جو آپ کو ایک فیصلہ کن برتری فراہم کرتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ طاقتور شخص اپنی شبیہہ بناتا ہے، دوسروں کو استعمال کرتا ہے، دشمنوں کو کچلتا ہے، لیکن آخری موضوع جو ہمارے ذرائع میں ابھر کر سامنے آیا ہے وہ خود پر کام کرنے کے بارے میں ہے، یعنی اپنے آپ کو اور وقت کو طاقت کے اوزار کے طور پر کیسے استعمال کیا جائے۔ جی، اور یہ شاید سب سے گہرا حصہ ہے کیونکہ اس کا تعلق بیرونی دنیا سے زیادہ اندرونی ڈسپلن سے ہے۔ قانون نمبر 25 ہے، خود کو دوبارہ تخلیق کریں، ریکریٹ یور سیلف۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاشرے یا دوسروں کی طرف سے دی گئی شناخت کو قبول نہ کریں۔ آپ اپنی شناخت خود بنائیں، ایک ایسا کردار جو آپ کے مقاصد کو پورا کرے۔ جولیس سیزر کی مثال یہاں بہت دلچسپ ہے۔ وہ صرف ایک جنرل اور سیاستدان نہیں تھا، وہ ایک عظیم اداکار بھی تھا۔ جی، اس نے اپنی عوامی شبیہ کو ایک شو مین کی طرح بنایا۔ وہ عوام کے سامنے ڈراماتی تقاریر کرتا، اپنی فتوحات کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا اور خود کو ایک دیوتا کی طرح ظاہر کرتا تھا۔
اس نے اپنی شخصیت کو ایک ایسا کردار بنا دیا جو روم کے لوگوں کے دل و دماغ پر چھا گیا۔ اس قانون کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم سب زندگی کے سٹیج پر اداکار ہیں۔ کچھ لوگ بے دلی سے اپنا کردار نبھاتے ہیں جو انہیں دیا گیا ہے، جبکہ طاقتور لوگ اپنا اسکرپٹ خود لکھتے ہیں۔ بالکل، وہ ایک ایسی شخصیت تخلیق کرتے ہیں جو توجہ کھینچتی ہے، جو لوگوں کو متاثر کرتی ہے اور جو کبھی بور نہیں ہونے دیتی۔ گرین کا مشورہ ہے کہ آپ اپنی حرکات و سکنات کو ڈرامائی بنائیں، اپنی موجودگی کو محسوس کروائیں اور اپنی شخصیت کے گرد ایک پراسرار اور طاقتور حالہ قائم کریں۔ یہ خود کو ایک آرٹ ورک کی طرح تراشنے کے مترادف ہے۔ جی ہاں، اور آخر میں وہ قانون جو شاید ان سب قوانین کو ایک ساتھ باندھتا ہے، قانون نمبر 35، وقت کے فن میں مہارت حاصل کرے، ماسٹر دی آرٹ آف ٹائمنگ۔ ہاں، یہ صرف صحیح وقت پر صحیح کام کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بالکل۔ گرین وقت کو 3 قسموں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا ہے طویل وقت، یعنی صبر کا وقت۔ جب حالات آپ کے موافق نہ ہوں، جب آپ کمزور ہوں تو جلد بازی نہ کریں، انتظار کریں اور طاقت جمع کریں۔ ٹھیک۔ دوسرا ہے جبری وقت، یعنی تیزی کا وقت۔ جب موقع آئے، جب آپ کا دشمن کمزور ہو تو ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں اور پوری قوت سے حملہ کر دیں۔ اور تیسرا؟ اور تیسرا ہے اختتامی وقت، یعنی منصوبے کو کامیابی سے انجام تک پہنچانے کا وقت، جب آپ کو رفتار اور سمت دونوں پر کنٹرول رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیسے فیصلہ کیا جائے کہ کب صبر کرنا ہے اور کب تیزی دکھانی ہے؟ کیا کتاب اس پر کوئی رہنمائی دیتی ہے؟ کیونکہ غلط وقت پر صبر کرنا بھی تو شکست کا باعث بن سکتا ہے۔ یہی اس فن کی سب سے بڑی مشکل ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اس کے لیے آپ کو اپنے جذبات پر مکمل کنٹرول اور حالات کو پڑھنے کی گہری سمجھ ہونی چاہیے۔ آپ کو اپنے حریف کی رفتار کو محسوس کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ جلد بازی میں ہے تو آپ صبر سے کام لے کر اسے غلطیاں کرنے دیں۔ اگر وہ سست اور لاپرواہ ہے تو آپ تیزی سے حملہ کر کے اسے حیران کر دیں۔ وقت پر کنٹرول حاصل کرنا طاقت کی معراج ہے۔ جی، یہ ایسا ہے جیسے آپ شطرنج کے کھیل میں نہ صرف اپنی چالیں چل رہے ہیں بلکہ اپنے مخالف کو اس کی چالیں چلنے کے لیے وقت بھی آپ ہی دے رہے ہیں۔ وقت کو کنٹرول کرنے کا مطلب ہے کہ آپ حقیقت کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ ان چند قوانین کو سمجھنے کے بعد جو تصویر ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ طاقت ایک انتہائی پیچیدہ، کثیر جہتی اور اکثر بے رحم کھیل ہے۔ جی، یہ صرف حکم چلانے یا وسائل پر قبضے کا نام نہیں، بلکہ اس کا انحصار ظاہری شکل، نفسیاتی جوڑ موڑ، صبر اور انسانی فطرت کی گہری سمجھ پر ہے۔ اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ کتاب طاقت کو اچھا یا برا قرار نہیں دیتی۔ یہ اسے ایک حقیقت کے طور پر بیان کرتی ہے، ایک ایسی قوت جو دنیا میں موجود ہے اور کام کر رہی ہے۔ گرین کے مطابق طاقت کے یہ قوانین کشش ثقل کے قوانین کی طرح ہیں۔ آپ انہیں پسند کریں یا نہ کریں، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ان قانونوں کو نظر انداز کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کھیل سے باہر ہیں۔ نہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اس کھیل میں ایک کمزور کھلاڑی ہیں جسے دوسرے استعمال کریں گے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ کتاب کا مرکزی خیال ہے کہ طاقت بنیادی طور پر غیر اخلاقی ہے، یعنی اے مورل، اخلاقیات کے دائرے سے باہر ہے۔ جی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں یہ حکمت عملیہ دانستہ یا نادانستہ طور پر استعمال ہو رہی ہیں، ان قانونوں کو نہ سمجھنے کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ چاہے کوئی انہیں خود استعمال نہ کرنے کا انتخاب بھی کیوں نہ کرے، کیا اس کھیل کو سمجھے بغیر اس سے اپنا دفاع ممکن ہے؟